نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، حسب معمول ہم لوگ قرآن عظیم کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھیں گے۔ یہ سورہ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، جس پر بیٹھ کر انسان کھانا کھاتا ہے۔ اصل میں اس سورت میں دسترخوان یعنی مائدہ کا ذکر ہے۔ حواریوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی تھی کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کھانے کے لیے چیزیں اتار دے، دسترخوان اتارے۔ تو اسی واقعے کا ذکر اس سورت میں ہے، تو اسی سے پورے سورت کا نام سورہ مائدہ رکھ دیا گیا۔ یہ سورہ مدنی ہے، مدینہ شریف نہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر گئے اس کے بعد یہ آیت کریمہ یہ سورت نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ کیا ہے ذرا مختصر انداز میں سن لے۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف سے مکہ عمرہ کے لیے عمرہ کی نیت سے نکلے۔ سرکار 6 ہجری میں آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، عمرہ کے لیے نکلے۔ مکہ کے قریب ایک وادی، ایک گاؤں حدیبیہ، وہاں پر پڑاؤ ڈالا آپ لوگوں نے، رک گئے۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو، مشرکین کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ آ رہے ہیں پوری فوج کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے روک لگا دی اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سال عمرہ نہ کیجیے۔ روک لگا دی، عمرہ کرنے سے روک دیا، اور کچھ شرائط پر صلح ہو گئی۔ مشرکین کی طرف سے کچھ شرائط رکھے گئے، اس شرط کو اللہ کے نبی نے مان لی۔ شرط یہ تھا، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال آپ عمرہ نہ کریں گے، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، اگلے سال۔ اور جب عمرہ کرنے کے لیے آئیے گا تو کوئی بھی ہتھیار بند ہتھیار کے ساتھ نہیں آئے گا، اگر لانا بھی ہوگا تو صرف تلوار، وہ بھی نیام میں، کھول میں رکھ کر۔ اس کے علاوہ جو مکہ کے مسلمان ہیں ان کو آپ لے کر نہیں جائیں گے۔ اس طرح بہت سے شرائط ان کی طرف سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کر لیا اور بغیر عمرہ کیے سرکار لوٹ گئے۔ کچھ مصلحت کے خاطر، کچھ اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق آپ نے روک لیا اور صلح کر لی۔ اگلے سال سن 7 ہجری میں پھر سرکار عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے۔ اب جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو عمرہ کے احکام یہاں پر بیان ہوئے کہ جب عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو کچھ اس کے احکام کیا ہے، اسی کا ذکر ہے اس صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم۔ اے ایمان والو، اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا، الا ما یتلی علیکم، یعنی مگر وہ جانور، وہ چوپائے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو آگے اللہ فرما رہا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا، غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ اصل میں جس طرح آپ نماز پڑھتے ہو تو جو ہی نماز کے لیے آپ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، جو ہی تکبیر آپ کہتے ہو
تو جب تک آپ نماز ختم نہ کر لیں اس وقت تک کھانا پینا بولنا یہ سب چیز حرام ہو جاتی ہے نا. جو چیزیں پہلے جائز تھی جس کو کرنا صحیح تھا، جو ہی آپ نماز کے لیے نیت باندھتے ہو سب حرام ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اس کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ، کہ جو ہی تکبیر آپ کہیں گے یہ ساری مباح اور حلال چیزیں آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں جب تک کہ آپ سلام نہ پھیر دو. ٹھیک اسی طرح عمرہ اور حج میں جب انسان عمرہ یا حج کی نیت سے احرام باندھ لیتا ہے، آپ جانتے ہوں گے احرام جو ہی باندھ لے گا تو بہت سی حلال اور جائز چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. اب وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا ہے، سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہن سکتا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا ہے، چہرہ نہیں ڈھک سکتا ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ شکار نہیں کر سکتا ہے جب تک حالت احرام میں آپ رہو گے. جب آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے احرام کھول دیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی. اسی کا یہاں پہ ذکر ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے قول کو پورا کرو، وعدے کو عہد کو نبھاؤ. اس کی تفسیر مفسرین نے کئی کی ہے. ان تمام تفسیروں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کا عہد شامل ہے، چاہے دینی ہو دنیاوی ہو، جس سے بھی کوئی وعدہ آپ نے کر لیا ہے، چاہے دین کے معاملے میں دنیاوی کے معاملے میں ازدواجی زندگی کے بارے میں، سب کو پورا کرنے کا ہے، سب اس میں شامل ہے. اب دیکھیں اللہ نے اس میں فرمایا کہ تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی چوپائے، یعنی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اللہ رب العزت نے جانور کو چوپائے کو جو حلال ہے اس کو آپ کو کھانے کے لیے کہہ رہا ہے. یہاں پر کچھ غیروں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جانور یہ جان ہے، اس کو ذبح کرنا، اس کو تکلیف دینا ہے، ظلم کرنا ہے. تو یاد رکھیں یہ غلط ہے اس طرح کا کہنا، اس لیے کہ جس ذات نے اس جانور کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے اس جانور کو بنایا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، وہی کہہ رہا ہے اس کو ذبح کرو. تو جو آدمی جس نے بنایا ہے اپنی ملکیت کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے تو یہ ظلم کہاں؟ یہ ظلم نہیں ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جان کو مارنا ہوتا ہے، جان کو تکلیف دینا ہوتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ ذبح کرنے کی وجہ سے جانور پر ظلم ہوتا، اس کی ہتیا ہوتی ہے، تو پھر آپ کو سبزی اور پیڑ پودے جو آپ پھل فروٹ کھاتے ہیں اس سب کو کھانا چھوڑنا پڑے گا. اس لیے قرآن نے پوری شہادت دی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی سب میں روح ہے، جان ہے. پیڑ پودے میں بھی ہے، ساگ گھاس میں بھی ہے، جتنی چیزیں ہیں سب میں جان ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ اس دور کے سائنسدانوں نے بھی ریسرچ اور تحقیق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہوا کرتی ہے. تو اگر جانور کو ذبح کرنا یہ ظلم اور جیو ہتیا ہے تو پھر پھل اور پیڑ پودوں کو کاٹنا بھی منع ہونا چاہیے. تو یہ بے جا اعتراض ہے. خیر یہ آ گئی بات تو میں بیان کر دی. آگے اللہ نے فرمایا کہ جب تم احرام میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت جہاں حرم شریف ہے چاروں طرف جنگلات ہی جنگلات تھے، جانور آیا کرتے تھے. تو جو حاجی اور عمرہ کرنے لوگ جاتے تھے جانور کا شکار کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا جب تم اس حالت میں رہو یعنی احرام باندھے ہو تو اس میں تمہارے لیے شکار کرنا یہ درست نہیں ہے. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان، ولا شہر الحرام اور نہ ادب والے مہینے کو، ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزاں ہوں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، نہ ان کا مال وہ آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکل جاؤ تو شکار کرو. اصل میں یہ تھا
کہ جب مسلمان عمرہ کرنے لیے گئے تھے تو مشرکین نے روک دیا، ان کو نہ جانے دیا. تو اس وقت کے جو مشرک تھے، کافر تھے، وہ بھی حج کرنے جاتے تھے. وہاں کے مشرکین یہاں کے مشرکین سے بالکل الگ تھے. وہ بھی اللہ رب العزت کو مانتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے. تو وہ بھی حج کرنے جاتے، وہ بھی عمرہ کرنے جاتے تھے. تو کچھ غیر مسلموں کی بستیاں دور دراز ہوا کرتی تھی. تو جب وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے تو مسلمانوں کی بستیوں سے ہو کر گزر کر جانا پڑتا تھا. تو جب 6 ہجری میں مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو مشرکین نے روک دیا تھا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. تو اب مشرکین عمرہ کرنے جا رہے تھے مسلمانوں کی بستی سے گزر کر ہو کر. تو کچھ مسلمان روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم نے ہم کو روک دیا تھا، عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، ہم بھی تم کو روکیں گے، نہیں جانے دیں گے. اس طرح کی کچھ لوگوں نے کوشش کیا ان کو روکنے کے لیے. تو اسی کو منع کیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے اسی کو منع کیا اور اس میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کے انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، زیادتی کرنے پر نہ ابھارے. یعنی ان لوگوں نے تم کو مسجد حرام اور عمرہ کرنے سے جانے سے روک دیا تھا، تو اب اس کی وجہ سے تم بھی ان کو نہ روکو. یہ مت سوچو بدلہ لینے کے لیے تم اس کو نہ روکو، تمہاری بستی سے اگر وہ گزر رہے جانے کے لیے تم کو نہ روکو. اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی پر مدد نہ دو. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ بڑی اہم ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا. اوپر بیان ہوا کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی چوپائے، مگر وہ جس کا ذکر آگے آئے گا، یعنی وہ جس کا ذکر آ رہا ہے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو وہ کون کون سے جانور ہے جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے اس کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر، تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت. وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو. ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو. والمنخنقۃ، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مر جائے. المنخنقہ جو گلا گھونٹنے سے مرے. والموقوذۃ، یا بے دھار کی چیز سے مار دیا گیا ہو. والمتردیہ، یا وہ جو گر کر مر گیا ہو. والنطیحۃ، یا کسی جانور نے سینگ سے مار کر اس کو مار دیا ہو. وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یا جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو. اس آیت میں ان امور کا بیان ہوا، ان جانوروں کا جس کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے. پہلے میں بیان ہوا میتہ یعنی مردار، جس کو بغیر ذبح کیے وہ مر جائے تو وہ مردار ہے. وہ حلال جانور جس کو آدمی ذبح کر لیتا تو کھانا جائز تھا، لیکن وہ بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا تو وہ حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے. دوسری بات ہے یہ والدم، اور خون، یہ خون بہتا ہوا خون یہ بھی حرام ہے، خون آپ نہیں کھا سکتے. واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو. دیکھیے اس میں غور کریں گے، جس کے ذبح میں احلال، ایسے میں بولتے ہیں کہ جب چاند نکلتا ہے نا تو جو انسان پہلی مرتبہ چاند کو دیکھتا ہے تو زور سے پکارتا ہے، تو اسی کو احلال بولتے ہیں. تو اسی میں وما احل لغیر اللہ، اور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو، یعنی جانور ذبح کیا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لے لیا، کسی نبی کے نام سے جانور ذبح کر دیا، کسی دوسرے انسان کے نام سے جانور ذبح کر دیا تو وہ حرام ہوگا. جو بھی ذبح ہوا اللہ کے نام سے،
اب اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے یہی بات لکھی ہے، تمام مفسرین نے، کہ کیا جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے آج ہم کرتے ہیں کہ غوث اعظم کے نام پر مرغا ذبح کرتے ہیں، فلاں کے نام پر عقیقہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ تو ایسا تھوڑے ہے کہ آپ ذبح کرتے وقت غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، ذبح کرتے وقت تو اللہ ہی کا نام نہ لیتے ہیں۔ ایسا تھوڑے ہے کسی کے نام سے عقیقہ کر رہے ہیں تو اس کا عقیقہ لینے والوں کا نام لے کر ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی مراد ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب ذبح آپ نے کر دیا تب آپ اس کو اس کے ثواب کو کسی کی طرف منسوخ کر سکتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ وہابیہ اور دیابنا نے اسی آیت کو لے کر ہمارے اوپر اعتراض کیا کہ محرم اور کیا بولتے ہیں غوث اعظم اور دیگر تقریبات میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں، مرغے ذبح کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا یہ سب کھانا حرام ہے اس لیے کہ قرآن میں آ گیا ہے۔ تو اس کو بتا دیجیے گا کہ اس سے مراد وہ ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا وہ حرام ہے۔ خیر، اب یہاں پہ میتہ، یہ دم، خون حرام قرار دیا گیا۔ جانتے ہیں آپ خریدنے جاتے ہیں جانور وغیرہ گوشت مرغے کی دکان پر، آج اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جانور تو ذبح کیا لیکن اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے ہیں، خون ابھی پورے جسم سے نکلا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو گرم پانی میں ڈال دیا گیا۔ اب خون اس کے جسم پر لگا ہوا ہے، اس کو پانی میں آپ نے گرم میں ڈال دیا۔ اب خون کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا یہ حرام ہے، خون چاہے جانور کا ہو یا انسان کا ہو کسی کا بھی حرام۔ اب خون یہ جانور ذبح کیا، اس کا خون اس کے جسم پر، اس کی گردن پر لگا ہے۔ اب جو ہی اس کو گرم پانی میں ڈالیں گے وہ جتنا پانی ہے پورا کا پورا ناپاک ہو جائے گا۔ پہلے ہی جانور ڈالتے وہ پورا پانی ناپاک، نجس، ناپاک ہو گیا پانی۔ اب جب وہ پورا جانور چلا گیا تو وہ بھی ناپاک، یہ ایک ناپاک، اس کو نکال دیا، دوسرا جانور ڈالا وہ بھی ناپاک۔ اب جتنے مرغے ذبح کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے سب ناپاک ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ دوسری بات، اس کے پیٹ میں غلاظت ہوتی ہے اتنی، اس کو بھی گرم پانی میں ڈال دیا۔ تو خیر مسئلہ یہ ہوا کہ خون جو ہے یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اب اس گوشت کو کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس گوشت کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ وہ ناپاک ہو چکا ہے تو اس گوشت کو اگر کھانا ہے تو 3 مرتبہ نئے پانی سے دھلنا پڑے گا، یا اس کی جو اوپر چمڑی ہے اس کو نکال کر پھینکنی پڑے گی، کیونکہ اب وہ نجس ہو چکا ہے۔ تو ایسے گوشت کو 3 مرتبہ دھلنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرغا اپنے گھر لا کے ذبح کرو۔ اس میں بڑا یہ کھیل ہو رہا ہے کہ جانور کو صحیح سے ذبح ہوا بھی نہیں اور پانی میں ڈال دیا، گوشت بھی ناپاک ہو جا رہا ہے اور جانور کو بے جا تکلیف بھی دی جا رہی ہے، ابھی صحیح سے روح نکلی بھی نہیں ہوتی کہ پانی میں ڈال دیا۔ یہ بات دھیان رکھیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایسا کیا ہو کہ جانور ذبح کر دیا، اس کے بعد اس کے جسم پر جو خون لگا تھا اس کو دھل دیا، خون کو دھلنے کے بعد اب بدن پہ خون نہیں ہے، اس کے بعد گرم پانی میں ڈال رہا ہے، تب ایسا اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ذبح کیا اور خون کے ساتھ ہی پانی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ خون یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس وجہ سے اس سے احتراز کریں۔ اچھا دوسری بات دیکھیں، والمنخنقہ، وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو وہ بھی مردار ہے، حرام ہے کھانا۔ والموقوذۃ، بے دھار کی چیزوں سے، جیسا کہ پتھر مار کے، ڈنڈا مار کے جانور پر یا پرندے پر اور وہ مر گیا تو اب وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک آتا ہے بندوق، بندوق سے جو شکار کیا جاتا ہے وہ بھی الموقوذہ میں داخل ہے، اس لیے کہ بندوق سے جو جانور کو شکار کیا جاتا ہے وہ ذبح نہیں کرتا ہے بلکہ گولی کی طاقت اس کو پھاڑ دیتی ہے، تو یہ پتھر سے مارنے کی طرح ہو گیا، ڈنڈا سے مارنے کی طرح ہو گیا۔ اس لیے اگر بندوق سے شکار کیا گیا ہو اور وہ مر گیا بغیر ذبح کیے تو مردار ہوگا۔
मौकूज़ा में दाखिल होगी। वल्मुतरद्दिया, जानवर गिर कर मर गया। अगर ज़िंदा है और अपने अल्लाह का नाम लेकर ज़बह कर दिया तब तो ठीक, लेकिन गिर कर मर गया है तो मुर्दार नहीं खा सकते। वन्नतीहा, किसी जानवर ने बड़े जानवर छोटे जानवर को सींग मार दी और वो मर गया तो वो भी मुर्दार हो जाएगी। वमा अकल सबउ, जिसे कोई दरिंदा खा गया। कोई अपने जानवर पाल रखा, बकरी या मुर्गा, कोई बतख, अब दरिंदे ने, शेर ने या कोई कुत्ते ने उसको पकड़ लिया तो उसको खा सकते कि नहीं? बोले उसको भी नहीं खाना है। इल्ला मा ज़कैतुम, हाँ अगर उसको ज़ख्मी करके छोड़ दिया है और अभी वो ज़िंदा है, हाथ पैर फरफरा रहे हैं और अपने अल्लाह के नाम लेकर उसको ज़बह कर दिया तो अब खा सकते। अगर उसने उसको मुर्दा कर दिया तो नहीं खा सकते। और हदीस में भी आया है कि देखो कोई जानवर गिर गया है या किसी ने उसको पकड़ लिया है और उसके अंदर अभी रमक बाकी है ज़िंदगी की, अभी वो ज़िंदा है, हाथ पैर दुम हिला रहा है, तो उसको ज़बह कर दो अल्लाह के नाम लेकर, वो खाना आपके लिए हलाल हो जाएगा। ऐसा करना भी चाहिए ताकि वो मुर्दार होने से बच जाए और आपके लिए वो हलाल हो जाए। और एक बात याद रखें, इस दौर में गोश्त मशीन से भी ज़बह किया जा रहा है, बल्कि ज़्यादा किया जा रहा है, मशीनी ज़बीहा। अब यहाँ पे अल्लाह फरमाया कि जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो या अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का नाम लिया गया वो मुर्दार है। आप यूरोप में, मगरबी मालिक में चले जाएं, ज़्यादातर जो जानवर है होटलों वगैरह में मशीन से ज़बह किए जा रहे हैं। अब ज़बह करने के लिए क्या है, बाशऊर मुसलमान अक़िल अल्लाह का नाम लेकर उसको ज़बह करें अपने हाथ से, तब वो हलाल होता है। लेकिन उसमें मशीन में क्या होता, इंसान ने सिर्फ बटन दबाई, मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया, अब जानवर आते जा रहे हैं, मशीन उसको काटते जा रहा है, न उसमें कोई बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला है, न कोई छुरी चलाने वाला है, न कोई अपनी ताकत से छुरी डाल रहा है, सिर्फ पूरा काम ये बिजली की तरफ से हो रहा है, करंट कर रही है, उसमें बिस्मिल्लाह कोई नहीं पढ़ रहा है। तो याद रखो ये जितने ज़बीहे होंगे सब मुर्दार है, हराम है, नहीं खा सकते आप। तो बाहर की होटलों में जो मशीनी ज़बीहे मिलते हैं ये हराम है, क्योंकि उसमें अल्लाह का नाम लेकर ज़बह नहीं किया गया। दूसरी बात कि अक्सर इसके जो मालिक है, जो ज़बह करने वाले हैं, वो ईसाई और किताबी है। आज के दौर के जो ईसाई या किताबी है उनका ज़बीहा मुर्दार है, क्योंकि वो तस्लीस यानी मुशरिक हो चुके हैं। तो ऐसा इससे एहतराज़ चाहिए कि मशीनी ज़बीहा जो है ये कुल का कुल मुर्दार है। हाँ, कोई अगर ऐसी मशीन आ जाए जिसमें इंसान अपनी ताकत से ज़बह कर रहा है तब तो, या ऐसा हो सकता है कि ज़बह इंसान ने कर दिया और उसको छीलने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए मशीन में डाल दिया, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि ज़बह से लेकर पूरे गोश्त बूटी तक मशीन के ज़रिए किया जा रहा है, तो ऐसे गोश्त से बचिए। दूसरी बात, आज गोश्त की सप्लाई होती है, पैकेट में बांधकर दीगर ममालिक में गोश्त को भेजा जाता है। उस गोश्त का क्या मसला, क्या उसको इंसान खा सकता है? तो देखिए, गोश्त में एक कायदा याद रखें, गोश्त को ज़बह करने के बाद से लेकर ख़रीदने के वक्त तक किसी मुसलमान की निगाह में होना चाहिए, किसी मुसलमान की नज़र के सामने। ज़बह के वक्त से लेकर ख़रीदने के वक्त तक अगर थोड़ी देर भी मुसलमान की निगाह से ओझल हो गया तो आप गोश्त को नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। अब आपने किसी गैर मुस्लिम को भी दिया, जाओ गोश्त लेके आओ, अब जाके गोश्त खरीद के लेके आ रहा है तो आप नहीं खाएंगे उसको। हाँ, ऐसा हो कि आपने खुद खरीद लिया और अपना कोई रखा था बंदा, उसको दे दिया, जाओ पहुँचा दो, ये अलग चीज़ है। आपने गैर मुस्लिम ही को दे दिया, जाओ गोश्त खरीद के लाओ, तो अब उस गोश्त को नहीं खाना है। इसलिए कि ज़बह होने से लेकर ख़रीदने के वक्त तक उस गोश्त का मुसलमान की निगाह में होना चाहिए, उसके सामने। अगर थोड़ी देर के लिए भी निगाह से ओझल हुआ तो वो गोश्त तो हराम है। अब जो गोश्त सप्लाई किया जा रहा है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, पॉकेट में, उस गोश्त का यही मसला है।
اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ گوشت مسلمان نے ذبح کیا ہو، لیکن مسلمان کی نظر سے اوجھل ہے، دوسرے ملک میں جا رہے، پتہ نہیں کس کو ہاتھ گیا، تو وہ گوشت اس بنا پر حرام قرار دی جائے گی۔ اس لیے گوشت میں یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھے، ذبح ہونے سے لے کر خریدتے وقت تک ہمیشہ مسلمان کی نگاہ میں رہے۔ اس لیے یہ جتنے گوشت جو پیکٹ میں ملتے ہیں آپ کو باہر، اس گوشت سے احتراز بچنا لازم ہے، آپ اوپر نہ کھائیں ان کو، کیونکہ یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس میں احتیاط ضروری ہے۔ گوشت کے کاروبار بڑھ رہے ہیں، مشینوں کے ذریعے حرام گوشت آپ کو کھلایا جا رہا ہے، تو اس سے احتراز ضروری ہے، بچا کریں۔ اس کے بہت سارے مسائل ہیں، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر اس پر بحث کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ